السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسرائیل نے منگل کو غزہ کی پٹی میں فضائی حملے کیے، جبکہ رہائشیوں نے وسطی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج اور حماس کے عسکری پسندوں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاع دی ہے۔ منگل کے روز کی جھڑپوں میں فلسطینی انکلیو کے وسط میں البریج کا علاقہ اور غزہ کا دوسرا بڑا جنوبی شہر خان یونس شامل تھا۔ اسرائیل کی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے عسکری پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھی نئے فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ اس نے شامی سرزمین سے اسرائیل کی طرف داغے جانے والے حملے کے جواب میں شامی فوج سے تعلق رکھنے والے فوجی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے 23 لاکھ افراد میں سے تقریباً 85% بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھوک اور بیماری کے بڑھتے ہوئے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ ایجنسی نے اپنے 128 مقامات کو نشانہ بنانے والے حملوں سے ہونے والے نقصان کی بھی اطلاع دی ہے، جس میں اس کے 142 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کے خلاف جاری جنگ کے نئے منصوبے کے اعلان کے بعد پیر اور منگل کی درمیانی شب جنوبی غزہ پر فضائی حملوں میں اضافہ کیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ فوج اس ماہ محصور علاقے سے اہلکار نکال لے گی اور مزید مقامی کارروائیوں کے ایک ماہ طویل مرحلے کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے یہ رپورٹ دی ہے کہ واشنگٹن سمجھتا ہے کہ اسرائیلی منصوبہ شمالی غزہ میں بتدریج کم شدت کے آپریشن کا عکاس ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے سن 2023 میں پاکستان کی سفارتی تعلقات اور خارجہ پالیسی سے متعلق دفتر خارجہ کے نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ دنیا کے مختلف خطوں کے ممالک بشمول چین، امریکہ، سعودی عرب اور روس کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کے لیے پاکستان سفارتی طور پر سرگرم رہا اور کئی مغربی ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطح پر ٹھوس دو طرفہ رابطوں کا ایک سلسلہ بھی جاری رہا۔ افغانستان میں سن 2021 میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد پاکستان کی توقعات کے برعکس اسلام آباد کابل کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہو گئی اور یہ صورتحال سن 2023 میں بھی جاری رہی۔ سال سن 2023 میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اس سال 2023 میں اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان دو طرفہ رابطوں کا سلسلہ محدود رہا۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت جاری ہے۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی سزا الیکشن ایکٹ میں قانون سازی کے ذریعے 5 سال کر دی گئی ہے۔ تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز نے بھی 5 سالہ نااہلی مدت کی حمایت کی ہے۔ عدالت نے اس کیس میں 5 سالہ نااہلی کی مدت کی مخالفت کرنے والے قانونی ماہرین کو بھی دعوت دیتے ہوئے کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ گمشدہ افراد کا معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو سیاسی نہیں بنانا چاہتے۔ یہ کیس اب خارج نہیں کرنے دیں گے۔ کیس کی سماعت کا آغاز درخواست گزار خوشدل خان ملک کے دلائل سے ہوا، جن کا کہنا تھا کہ آئین نے 1974 میں لاپتہ یا گمشدہ افراد سے متعلق راستہ بتا دیا تھا۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن نے اپنا کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ فیڈریشن اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی۔ عدالت حکم دے تاکہ مسئلے پر قانون سازی ہو جائے۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا
کہ عدالت پارلیمان کو قانون سازی کا حکم نہیں دے سکتی۔ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ دوران سماعت لاپتہ افراد کے کمیشن کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ کمیشن کی اپنی رپورٹ کے مطابق ابھی تک 2200 لوگ لاپتہ ہیں۔ عدالت نے اس کیس میں بلوچ مسنگ پرسنز کے معاملے کو شامل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ پاکستان کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے ضلعی پولیس افسر کے مطابق میر علی قصبے میں ہیئر کٹنگ کی دکانیں چلانے والے 6 حجاموں کو سوموار کی رات نامعلوم افراد نے اغوا کیا اور منگل کی صبح شہر کے نوائی غیر آباد علاقے سے ان کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ملی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے۔ ابھی تک کسی فرد یا گروپ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر پولیس حکام اسے دہشت گردوں کی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کو درپیش مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور تعلقات میں تناؤ کی کیفیت کو دور کرنے پر بات چیت کے لیے افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ کے معتمد خاص اور صوبہ قندھار کے گورنر ملا شیری آخند کا بدھ کے روز اسلام آباد کا ایک دورہ متوقع ہے۔ تاحال اس دورے کی سرکاری سطح پر پاکستان یا طالبان حکومت کے دفتر خارجہ نے تصدیق نہیں کی ہے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں 4 مسلمانوں کی ہلاکت کے بعد تشدد کی تازہ وارداتیں ہوئی ہیں، جن میں کم از کم 7 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے، جن میں سے کچھ کی حالت نازک ہے۔ پولیس کے مطابق پیر کی شام کو منی پور کے تھوبل ضلع کے لیلانگ قصبے میں کچھ افراد جو کہ میتی ہندو تھے پولیس کی وردی میں آئے۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے جبریہ وصولی شروع کر دی۔ مقامی باشندوں نے مخالفت کی، جس میں ان پر ٹکراؤ ہوا اور انہوں نے فائرنگ کر کے 4 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد منگل کی صبح تیننگنا پال ضلع کے مورے علاقے میں ایک تلاشی مہم پر جانے والے سیکیورٹی فورسز کی ایک دستے پر مسلح افراد نے گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 7 سیکیورٹی جوان زخمی ہو گئے۔ ان وارداتوں کے بعد امپھال اور قرجوار میں 31 دسمبر کو اٹھایا گیا کرفیو دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے قیام امن کی اپیل کی ہے۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے پیر کو نوبل انعام یافتہ محمد یونس کو لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر 6 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ اس سزا پر فوری طور سے عمل نہیں ہو رہا کیونکہ عدالت نے محمد یونس اور ان کی کمپنی کے 3 اور عہدیداروں کی ضمانت منظور کر لی ہے اور انہیں اپیل دائر کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا ہے۔ اس فیصلے پر ملک میں سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور سول سوسائٹی کے ارکان اس بارے میں حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، جسے انہوں نے سلیکٹو جسٹس قرار دیا ہے۔ یوکرینی حکام نے منگل کو بتایا کہ روس نے کیف اور خارکیف میں وسیع پیمانے پر میزائل حملے کیے ہیں، جن میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ ملک کے فضائی دفاع نے روس کی جانب سے لانچ کیے گئے تمام 35 ایرانی ساختہ شاہد ڈرونز کو مار گرایا، جبکہ میزائل حملوں کے دوران لوگوں کو پناہ گاہوں میں جانے کے لیے فضائی الرٹ جاری کیے گئے۔ کیف کے میئر وٹالی کلچکو نے کہا کہ میزائل سے گرنے والے ملبے سے کم از کم 20 افراد زخمی ہوئے ہیں اور یوکرین کے دارالحکومت میں کثیر المنزلہ عمارت میں آگ لگ گئی ہے۔ خارکیف میں فوجی انتظامیہ کے سربراہ اولیگ سینیگوبوف نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ روسی حملوں میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس اپنے پڑوسی ملک پر حملے تیز کر دے گا۔ پوٹن نے نئے سال پر ایک فوجی ہسپتال کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس کے سرحدی شہر بیلگراڈ پر گولہ باری کے یوکرین ایسے مزید حملوں کی توقع کر سکتا ہے۔ بیلگراڈ پر گولہ باری میں 2 درجن سے زائد لوگ ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ جاپان کے مغربی ساحل پر 1 جنوری کو آنے والے شدید زلزلے سے کئی علاقوں میں تباہی ہوئی ہے۔
जलजले के सबब सड़कों, इमारतों और दीगर अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मलबे तले अफराद की तलाश जारी है, जबकि मुतासर इलाकों की शाहराहें, ट्रेन सर्विस और एयरपोर्ट बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मकामी मीडिया के मुताबिक जलजले के सबब 1 दर्जन से जायद हलाकतें हुई हैं। जापान के एक मुसाफिर बरदार तैयारे में मंगल की रात उस वक्त आग लग गई जब वो टोक्यो के हनीदा हवाई अड्डे पर रनवे से फिसल गया। खबरसां इदारों ने इत्तला दी है कि जलते हुए तैयारे से तमाम मुसाफिरों और अमले को निकाल लिया गया है। जापानी खबरसां इदारों ने इत्तला दी है कि तैयारा टोक्यो के शिमाल में 1200 किलोमीटर से ज्यादा दूर होकाइडो के शिनच्योतो हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद हनीडा पर उतरा था, जिसमें 379 मुसाफिर और अमला सवार था। नासा का एक रॉकेट गुज़श्ता 5 बरस से सूरज की तरफ बढ़ रहा है। साइंसदानों को तवक्को है कि साल के आखिर में वो अपना 96% सफर मुकम्मल करके सूरज के इंतहाई करीब पहुंचकर उसकी बैरूनी फजा में दाखिल हो जाएगा। ये इतना ही अहम और बड़ा रिकॉर्ड है जो इंसान ने 20 जुलाई सन 1969 में चांद पर अपना पहला कदम रखकर कायम किया था। पार्कर नामी इस रॉकेट में खुसूसी साइंसी आलात नस्ब हैं जो सूरज की फजा, वहां के दर्जे हरारत और सूरज से खारिज होने वाली मकनातीसी लहरों के इर्तियाश की पैमाइश समेत मुख्तलिफ नौयत का डेटा इकट्ठा करके जमीनी मराकज को रवाना करेगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।